ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ساقی کوثر، یہ ایسی شان ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کو اللہ نے منفرد عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، منقبت میں قرآن پاک کی یہ پوری سورہ کوثر نازل ہوئی۔ یہ سورہ قرآن پاک کی ایک مختصر سورت ہے جو ہر بچہ، ہر مرد عورت جانتے بھی ہیں اور یاد بھی ہوتی ہے تقریباً سب کو، لیکن اس میں طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر مسلمان کو اس کی طاقت اور قدرت کا پتہ چل جائے تو وہ کبھی پریشان حال نہ رہے دنیا کی کسی چیز سے۔ آپ دیکھیے، آخر میں اس کا ایک خاص عمل بھی بتاؤں گا بیان کے آخر میں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو اللہ نے سورہ کوثر تحفہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لفظ جو ہے کوثر کے ساتھ ایسی تسلی دی کہ ایسی تسلی کائنات کے کسی جملے میں نہیں ملتی۔ جب آپ بالکل پریشان ہو چکے تھے، یہاں تک کہ دشمنان آپ کے خلاف پراپگنڈے کر رہے تھے گلیوں میں، ہر گھر کے اندر، مکہ کی پہاڑیوں پر، اور ہر جگہ یہ جملہ کہا جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مقتول نسل ہو جائیں گے، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کا چرچا اور آپ کا نام بالکل ابتر ہو جائے گا۔ اور تھوڑے عرصے میں آپ یہ ذکر سن رہے ہیں مکہ کی گلیوں میں کہ ہمارے بتوں کے خلاف یہ بول رہے ہیں، لیکن اے لات و عزا کے ماننے والوں، ایک خطیب عرب کا بڑا سردار جاؤ اشمت والا، جس کا عرب کی سرزمین پر طوطی بولتا تھا، اور اس کا نام عاص ابن وائل تھا۔ عاص ابن وائل تقاریر میں، تحاریر میں، انفرادی، اجتماعی، ہر مجمع کے اندر بھی جا کر یہ جملہ کہتا تھا کہ نام تو ہمارا رہے گا، شان ہماری رہے گی، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑے سے لوگ ہیں، ابھی تک ان کے ساتھ 10 لوگ نہیں ہیں، پھر کہا 20 لوگ نہیں ہیں، پھر کہا 100 لوگ نہیں ہیں، اور وہ مکہ سے ہجرت جب کر رہے ہیں تو ساتھ چند 100 لوگ ہیں۔ یہ انگلیوں پہ گنے ہوئے لوگ آپ کے دائیں بائیں نظر آتے تھے، اور عاص ابن وائل کہہ رہا تھا کہ ان کا نام ختم ہو جائے گا، ان کا چرچا ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لو عرب کے لوگوں، جس کی اولاد ہوتی ہے، بیٹے ہوتے ہیں، وہ شان والا ہوتا ہے، اور آپ دیکھو ابو جہل کے بیٹوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، عقبہ کے بیٹوں کی تعداد کتنے زیادہ ہے، امیہ کے بیٹوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اور عاص ابن وائل کہنے لگا میری اولاد دیکھ لو، مکہ کا ایک ایک مشرک کا نام لے کر وہ بڑے ڈھٹائی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بیٹا دیا اور اس کا نام قاسم رکھا، وہ ہمارے سامنے آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر یہ محمد سچے پیغمبر ہوتے، اگر اللہ کے رسول ہوتے تو ان کا بیٹا کبھی فوت نہ ہوتا۔ ہمارے لات و عزا نے ان کے بیٹے کو مارا ہے اور یہ ہمارے لات و عزا کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ آپ دیکھ لو، جو اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا وہ محمد تم لوگوں کو کیسے بچائے گا۔ یہ نعوذ باللہ توہین کرتا تھا، تذلیل کرتا تھا، چونکہ عرب کے معاشرے میں بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہونے پر جو ہے عیب تصور کیا جاتا تھا، اور بیٹے جتنے زیادہ ہوتے اتنا غرور کیا جاتا تھا، تکبر کیا جاتا تھا، اور نسل آگے چلے گی اس پر فخر کیا جاتا تھا۔ اور سارے مکہ کے مشرک کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے زینب،
دوسری ہے رقیہ، تیسری ہے ام کلثوم، چوتھی فاطمہ بھی پیدا ہو چکی ہے، اور بیٹا ایک تھا، پہلا بیٹا قاسم، وہ فوت ہو گئے، دوسرے بیٹے عبداللہ طاہر پیدا ہوئے، وہ فوت ہو گئے، مدینہ منورہ میں تیسرے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ مدینہ کے منافقین نے بھی یہی بات کہی اور مکہ کے مشرکوں نے بھی یہی بات کہی۔ اب کہا جی ان کا نام ہی ختم ہو جائے گا، آپ چھوڑ دو ان کو، ان کا کوئی نام نہیں رہے گا، ان کا ذکر نہیں رہے گا، اور ہمارا نام رہے گا، ہمارے بیٹے ہیں، ہماری نسل چلے گی۔ یہ جملہ اس نے تقاریر میں کہا، تحاریر میں، مجمعوں میں، مارکیٹوں میں جا کر اور بیت اللہ کے سامنے مطاف میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے کئی بار کہا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، اب آپ دیکھیے، سوچئے کہ اس وقت آپ پر کیا افسوس اور پریشانی کا عالم ہوا ہوگا۔ ادھر تبلیغ کرتے ہوئے آپ کو اذیتیں اٹھانی پڑتی ہیں، پھر جو آپ کے ساتھ چلتا ہے اس کو بھی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ آپ کی ماننے والی سمیہ کے 2 لخت کر دیے گئے جسم، حضرت زنیرہ کی زندہ آنکھیں نکال دی گئیں، ابو فقیہ کی ہڈیاں توڑ دی گئیں، حضرت آل یاسر کو اذیت ناک انداز میں تشدد کیا جاتا تھا، خباب ابن عرد کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، بلال حبشی کو مکہ کی اس چٹانوں والی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ جو آپ کو مانتا تھا اسے اذیت ملتی تھی، اور جو آپ کے ساتھ چلتا تھا اس پہ تشدد کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ شاب ابی طالب میں مقید کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، اور آپ کے ساتھ چلنے والے بھی تھوڑے تھے، یہاں تک کہ بیٹی پیدا ہوئی، آپ نے خوشی کا اظہار کیا، پھر بیٹی پیدا ہوئی، خوشی کا اظہار کیا، پھر بیٹی پیدا ہوئی، خوشی کا اظہار کیا، پھر بیٹی پیدا ہوئی، آپ نے 4 بار خوشی کا اظہار کیا۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے، اور مشرک خوش ہوتا ہے کہ نسل نہیں چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، پریشان تھے، آپ کی افسردگی تھی، لیکن آپ اللہ کی تقدیر پہ راضی تھے۔ اللہ نے آپ کو غم سے نکالنے کے لیے ایک نعمت لی ہے نا، جب نعمت کوئی لے اللہ تو اس کے بعد شکر انسان یہ کرے، یا اللہ تیری تھی میں نے دے دی واپس، صبر کر رہا ہوں۔ جب صبر کرے گا اللہ اس نعمت کا صلہ بہترین عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، مرد کو ہو جاتی ہے اس طرح کا مسئلہ، یا اولاد نہیں ہوتی ہے، یا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، آپ صبر کریں، اللہ تیرا تھا تو نے لے لیا، اس پر اللہ آپ کو اس کا بہترین صلہ دیں گے۔ ہمیں قرآن بتاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان غمگین، اللہ نے فرمایا میرے نبی پریشان کیوں ہوتے ہیں، غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ تسلی کے لیے قصیدہ نہیں لکھا، تسلی کے لیے کوئی بڑی صورت نازل نہیں کی۔ حیرت کی بات یہ ہے پیغمبر اتنا بڑا کہ اس کے شان دیکھی جائے، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ ہے، اس کی شان اتنی ہے، سارے نبی پیچھے ہیں، ہمارے نبی آگے ہیں، شان اتنی ہے کہ فرشتوں کا سردار نوکر بن کے آتا ہے، شان ایسی ہے جنات جمع ہو کر کلمہ پڑھتے ہیں، شان ایسی ہے درخت آپ کو السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں، شان ایسی ہے پتھر آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہرن آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، بھیڑیے آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اونٹ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو تسلی دیتے ہوئے خلاق عالم نے جب آپ پہ قرآن نازل کیا تو لمبی سورہ یاسین نہیں اتاری، کوئی سورہ بقرہ نہیں اتاری، سورہ آل عمران نہیں اتاری، بلکہ اتنی مختصر سورت اتاری کہ بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے۔ اللہ کے الفاظ دیکھیے، تسلی کسی کو دینی ہو تو ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن دل سے دی جائے تو یا تو منافقت ہوتی ہے نا، منہ پر آ کے جی بڑا افسوس ہے، اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، نہیں، اللہ کا انداز دیکھیں، یہ جو لمبی لمبی تسلی کے جملے ہوتے ہیں نا، یہی بعض کا منافقت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کے سامنے بڑی تعریفیں کریں گے، بڑی پیٹھ پیچھے آپ کی چھری اور چھرا اتنا بڑا آپ کی کمر میں کھونپیں گے۔ اللہ نے چھوٹے سے جملے سے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بس بات ختم کر۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر
یہ مکہ کے مشرک آپ کے خلاف بول رہے ہیں کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، آپ کے بیٹے فوت ہو چکے ہیں، آپ کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کا ذکر چرچا ختم ہو جائے گا، میں عرش والا کہتا ہوں انا اعطیناک الکوثر، یقین کر لو میرے پیغمبر۔ انا کا معنی ہے انا یقین کر لو میرے پیغمبر، یقین کرو میرے پیغمبر۔ کتنی پیارا انداز ہے اللہ کا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلا لفظ جو ہے انا، میرے پیغمبر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ یقین کرو میری بات پہ۔ اللہ پیار اپنے نبی سے کرتا ہے نا، تو اللہ بولتا بھی ایسے ہی ہے اپنے نبی سے، یقین کرو میرے پیغمبر، آتیناکا، اعطیناکا، میں نے آپ کو عطا کیا ہے، کوثر، کوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، ایسی کوثر کہ جو آج تک کسی کو نہیں ملی، ایسا لفظ کوثر جو کسی نبی کو نہیں ملا۔ آدم بڑے ضرور ہیں لیکن یہ لقب ان کو بھی نہیں ملا صاحب کوثر کا۔ نوح بہت تبلیغ کرتے رہے، مارے کھاتے رہے، 1350 سال عمر پانے والا بوڑھا نبی، وہ بھی اس لقب کو نہیں پا سکا۔ حضرت حزقیل جیسا پیغمبر جو زندہ دفن ہو گیا، اس لقب کو نہیں پا سکا۔ حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر جو اللہ سے باتیں کیا کرتا تھا، وہ بھی یہ لقب نہیں پا سکا۔ حضرت ابراہیم جیسا اللہ کا خلیل پیغمبر، وہ بھی یہ لقب نہیں پا سکا۔ ذبی اللہ کا پیغمبر اسماعیل بھی یہ لقب نہیں پا سکا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اذیت برداشت کر کر کے، صعوبتیں برداشت کر کر کے یہ لقب نہیں پا سکے، اور زندہ آسمانوں پہ اٹھنے والا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ لقب نہیں پا سکے۔ جنوں پہ حکومت کرنے والا سلیمان علیہ السلام بھی یہ لقب نہیں پا سکے۔ میرے پیغمبر، میرے نبی، آپ یقین کر لو، آپ نبیوں کے امام ہیں۔ میں عرش والا کہتا ہوں، میں نے آپ کو ساری پریشانیوں کے صلے میں جو آپ کو دی جا رہی ہیں، آپ کا بیٹا بھی لے لیا، دوسرا بیٹا بھی لے لیا، تیسرا بیٹا بھی لے لیا، اور مفسرین نے لکھا 4 بیٹیوں کی پیدائش پہ خوشی کی آپ نے، ان کی تربیت کی، ان سے پیار کیا، بیٹا آیا چلا گیا، صبر کیا۔ میں آپ کو ایسا تمغہ دے رہا ہوں، ایسا ایوارڈ دے رہا ہوں جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ آتیناک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے۔ کوثر کیا چیز ہے؟ بخاری شریف کھول کر دیکھی ہم نے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ جب بخاری کے اندر آپ کا قول آیا، پوچھا کوثر کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خیر کثیر، خیر کثیر، دنیا کی جتنی خیریں ہیں، جتنی بھلائیاں ہیں، جتنی رعنائیاں ہیں، جتنی رونقیں ہیں، جتنے عروج ہیں، جتنی بلندیاں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر کمالات ہیں، جتنا حسن ہے، جتنا جمال ہے، جو کمال بھی ہے، سارا کا سارا میرے پیغمبر آپ کی جھولی میں ڈال دیا، آپ کو عطا کر دیا۔ حضور سے افضل کائنات میں کوئی نہیں اللہ کے بعد، حضور سے حسین کوئی نہیں، حضور سے جمیل کوئی نہیں، حضور سے با کمال کوئی نہیں، حضور سے زیادہ صاف کوئی نہیں، حضور سے زیادہ پاک کوئی نہیں، حضور سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں۔ ساری خزانے، ساری خیریں، ساری بھلائیاں، سارے کمالات، سارے جمالات، سارے حسن و جمال، سارے جتنے بھی یہ نعمتیں ہیں وہ نبی کے در سے ملتے ہیں، نبی کے غلامی سے ملتی ہیں۔ اللہ نے لفظ کوثر میں سب چیزوں کو جمع کر دیا۔ اب دیکھیے، اللہ رب العزت نے حضور کی نسل، تو ہر نبی کی نسل، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ خصائص علی اپنی کتاب کے اندر یہ روایت لائے کہ ہر نبی کی نسل اس کی پشت سے چلتی ہے، ہر نبی کی نسل اس کی پشت سے چلتی ہے، کمر سے۔ میری نسل علی کی کمر سے چلے گی، یعنی میری اولاد جو ہوگی وہ علی کی اولاد کہلائے گی، علی کی اولاد سے سید بنیں گے، علی کی اولاد سے اہل بیت کہا جائے گا، ان کو خاص شان والا۔ آج سید جس کو کہا جاتا ہے وہ شیر خدا کی اولاد سے پیدا ہونے والے فاطمی جو لوگ ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا حضور کی نسل
جو اولاد کی ہے بیٹوں کی وہ وہاں جا کے رک گئی، لیکن آپ نے ایک اعزاز اپنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، فرمایا پہلے نبیوں کی نسلیں ان کی کمر سے چلتی تھی اور مجھ نبی کی نسل علی کے کمر سے چلے گی، ایک شان یہ دے دی۔ دوسرا فرمایا خیریں ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جھولی میں ڈال دی، اور کوثر کے معنی معالم التنزیل اور دیگر جو تفاسیر ہیں ان کے اندر 27 سے زیادہ آئے ہیں، مختلف اقوال لکھے ہیں کہ یہ کوثر کا معنی ہے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا ایک معنی قرآن ہے، انا اعطیناک القرآن، میرے پیغمبر میں نے آپ کو قرآن عطا فرمایا، آپ کو تسلی ایسی اللہ نے دی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کسی نبی کو ایسا قرآن نہیں ملا، کسی نبی کو ایسا کلام نہیں ملا، کسی نبی کو ایسا جو ہے کلام نہیں ملا، کسی نبی کو ایسی کتاب نہیں ملی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو ایسی کتاب دی جو کتاب بھی ہے کلام بھی ہے۔ باقی جتنے نبی آئے ان کو کتاب اللہ ملتی رہی، چاہے وہ حضرت زبور ملی حضرت داؤد کو، وہ کتاب اللہ ہے، حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی، وہ کتاب اللہ ہے، حضرت موسیٰ کو تورات ملی، وہ کتاب اللہ ہے، حضرت ابراہیم پہ صحیفے نازل ہوئے، حضرت شیس پہ صحیفے نازل ہوئے، وہ کتابیں ہیں، اللہ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ حضرت موسیٰ طور پر گئے تھے، اللہ نے تختیاں لکھ کر دی تھی اور وہ تختیاں اٹھا کر لائے تھے، لیکن یہ کائنات میں وہ نبی ہے جس کو اللہ نے کتاب دی ہے لیکن اپنے کلام کو دیا ہے، کلام کو دیا ہے۔ وہ کتابیں اتر کر جو ہے بکھر گئیں، یہ کلام اترا بکھرا ہوا تھا لیکن سمٹ گیا اور کتاب کی شکل میں جمع ہو گیا۔ کلام ہے، خالی کتاب نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ ہی کرتا ہے، اس لیے کہ یہ شان ہے کہ یہ کتاب آخری ہے، یہ کلام اللہ ہے، کلام آخر ہوتا ہے، اور آخر کلام ہی، یہ آخری کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، ایسی کتاب ہے جس میں تبدیلی نہیں، جس میں نقص نہیں، جس میں عیب نہیں۔ اس لیے قیامت کی صبح تک اب قرآن چلے گا۔ اب تورات ختم ہو چکی ہے، انجیل ختم ہو چکی ہے، زبور ختم ہو چکی ہے، لیکن اللہ نے ایسا قرآن اس پیغمبر کو دیا جس کے پارے کتنے ہیں؟ 30 پارے ہیں، اور اس کتاب کی ایک لفظ میں بھی شک نہیں ہے۔ اور پڑھنے سے پہلے، ختم سے پہلے آپ کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس میں شک۔ اب جو کہے قرآن میں شک ہے تو وہ مسلمان رہے گا؟ جس کو قرآن میں ایک لفظ کا بھی شک ہوگا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ انا اعطیناک القرآن، گویا کہ معالم التنزیل فرما رہے ہیں صاحب کہ اللہ نے آپ کو یہ قرآن عطا فرمایا۔ یہ قرآن ایسا معجزہ ہے جس کا کوئی نظیر نہیں، جس کا کوئی ثانی پیش نہیں کر سکتا، ایک لفظ نہیں بنا سکتا، ایک آیت نہیں بنا سکتا، ایک سورہ نہیں بنا سکتا، 10 سورتیں نہیں بنا سکتا، اور اس کا 10واں حصہ تیار نہیں کر سکتا۔ پورا قرآن تو چھوڑیے، سورہ کوثر جیسی سورت تیار نہیں کر سکتا کوئی۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے پیغمبر آپ کو کیا پریشانی، آپ کا ایک بیٹا گیا، دوسرا بیٹا گیا، تیسرا بیٹا گیا، میں نے آپ کو قرآن جیسی کتاب عطا فرما دی۔ قیامت کی صبح تک کتاب پڑھی جائے گی اور چرچا رسول اللہ کا ہوتا رہے گا۔ قیامت کی صبح تک اللہ کتاب اللہ کے اندر ذکر رسول کر کے بتائے گا اللہ کے قریب اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ہستی ہے۔ تو فرمایا انا آتیناک القرآن۔ دوسری معالم التنزیل فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ورفعنا لک ذکرک کہہ کے، گویا کہ آپ کو کوثر کا معنی آپ کا ذکر بلند کرنا، آپ کی شان بلند ہونا، آپ کا مقام بلند ہونا، آپ کی عظمت بلند ہونا۔ اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں یقین کر لو میرے نبی، انا، یقین کر لو میرے نبی۔ اللہ کا لہجہ انداز محبت کا بتا رہا ہے۔ لفظ
لفظ انا جو ہے یہ یقین دلانے کے لیے بولا جاتا ہے عربی میں. جب آپ کسی کو پہلے یقین دلوائیں کہ میری بات یقین کر لو، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ کہنے لگا انا، میرے پیغمبر یقین کر لو، آتینا کا، میں نے آپ کو عطا کیا ہے کوثر، ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر میں نے بلند کر دیا ہے. یہ مشرک کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے بیٹے نہیں بچیں گے، بیٹے نہیں آگے ہوں گے تو حضور کا ذکر ختم ہو جائے گا، حضور کی تذکرہ ختم ہو جائے گا، حضور کا چرچا ختم ہو جائے گا، محمد الرسول اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں گے آپ کا میں نے ذکر ایسا بلند کیا ہے، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا، رسول اللہ کا ذکر ہوگا، جہاں اللہ کو یاد کیا جائے گا، رسول اللہ کو یاد کیا جائے گا، تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. کہتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد. اس نام کی عظمت دل عشاق سے پوچھو، جہاں آ گئی تن میں جو لیا نام محمد. میرے پیغمبر آپ کا ذکر اتنا بلند کروں گا، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، رسول اللہ کا ذکر ہوگا، کوئی ایسی عبادت نہیں کامل ہوگی جس میں اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ ہو. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تکبیر ہو، اذان ہو، التحیات ہو، کوئی بھی عبادت ہو، چاہے نکاح ہو، چاہے جنازہ ہو، اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام ہوگا تو عبادت کامل بنے گی. اگر اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام چھوڑ دو گے تم عبادت سے محروم ہو جاؤ گے. آج پوری دنیا کے اندر جب سورج نکلتا ہے پھر غروب ہوتا ہے، ایک حصے میں ایک وقت نماز کا شروع ہوتا ہے، وہاں سے اذان کا آغاز ہوتا ہے اور وہ وقت آگے بڑھتا رہتا ہے اور اذان ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ یہی اذان گونجتی رہتی ہے. 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ ایسا نہیں جب اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام نہ گونج رہا ہو. ہر جگہ، ہر خطے میں، یہاں تک کہ چاند پہ جانے والوں نے کہا کہ یہ اذان تو ہم نے چاند پہ بھی سنی تھی. اس لیے جہاں اللہ کا نام وہاں رسول اللہ کا نام. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ کا ذکر ایسے بلند کر دیا کہ آپ کا نام ہوگا، لوگ لینا عبادت سمجھیں گے. لوگ آپ کا نام، آج کسی کا نام لیا جائے اس کی شان بڑھتی ہے. میری آپ تعریف کریں تو میری شان بڑھے گی نا. میں آپ میں سے کسی کی تعریف کروں تو آپ کی، پیر صاحب کی شان خود نہیں ہوتی، مرید بڑھاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، مرشد کی شان مرید زیادہ کرتے ہیں، لیڈر کی شان کارکن بڑھاتے ہیں. کوئی آدمی الزام میں ہو جائے کہ میں بڑا ہوں جی، لیکن یہ جو کارکن ہوتے ہیں نا یہ آپ کو زندہ باد بناتے ہیں. یہ سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور یہی آپ کو مردہ باد بھی بنا دیتے ہیں. آج کائنات کا سب سے پاپولر آدمی کوئی اٹھا لیں جو آپ کی نظر میں ہو، دنیا کفر کو کہہ رہا ہوں، آپ کی نظر میں، میری نظر میں تو محمد رسول اللہ ہے. آج کائنات کا کوئی پاپولر انسان اٹھا لیں، اس کی شان بیان کی قلمدانوں نے، رائٹرز نے لکھا تو اس کی عظمت کا پتہ چلا، اخبارات نے لکھا تو ہمیں اس کی شان کا پتہ چلا، میڈیا پہ آیا تو اس کی شان کا پتہ چلا. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، وہی پاپولر ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پہ ہٹ ہے، کیونکہ ہمیں ہٹ ہونے کے لیے سوشل میڈیا کی ضرورت، اخبارات کی ضرورت، لوگوں کی زبانوں کی ضرورت، تب جا کے مخلوق میں سے کوئی ہٹ ہوتا ہے. یہ کائنات کا وہ نبی ہے جس کی شان بیان کرنے سے اس کی شان نہیں بڑھتی بلکہ ہماری شان بڑھ جاتی، ہماری شان بڑھ جاتی ہے. جو نبی کا نام لے گا وہ عزت والا ہو جائے گا، جو نبی کی باتیں پڑھے گا وہ عزت والا ہو جائے گا، جو نبی کی باتیں لکھی ہوئی کتاب اٹھائے گا وہ عزت والا ہو جائے گا، جو نبی پہ اترا ہوا قرآن پڑھے گا وہ عزت والا ہو جائے گا، جو نبی پہ اترا ہوا قرآن اٹھائے گا وہ عزت والا ہو جائے گا، جو نبی پر اترا ہوا قرآن یاد کرے گا وہ حافظ بھی عزت والا ہو جائے گا، جو اس کے نکتے بیان کرے گا وہ مدرس بھی عزت والا ہو جائے گا، جو اس کی تفسیر بیان کرے گا وہ مفسر بھی عزت والا ہو جائے گا. نبی پہ اتری ہوئی باتیں، نبی کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں جو بیان کرے گا وہ حدیث کہے گا اس کو، اور جو بیان کر کے لوگوں کو سمجھائے گا وہ محدث بن جائے گا، وہ بھی عزت والا ہو جائے گا. یہاں تک کہ نبی پہ اتری ہوئی کتاب بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، جو نبی کے منہ سے نکلے الفاظ ہیں، یا اتری ہوئی کتاب
کتاب اللہ قرآن ہے، جو غلاف ان پر لپٹے گا وہ غلاف بھی عزت والا ہو جائے گا، جس رحل پہ یہ رکھے جائیں گے وہ لکڑی بھی عزت والی ہو جائے گی۔ یہ وہ نبی ہے جس کا ذکر اللہ نے اتنا بلند کیا کہ نبی کا نام لینے والا عزت والا ہو جاتا ہے، اور جو نبی کو چھوڑتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے یہ بات یا نہیں؟ اگر آپ نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہے، روزے اطہر کا دیکھ لو یوٹیوب پہ، چاہے بڑے بڑے بادشاہ اس دروازے پہ جا کے نوکر بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے سرماؤں کو دیکھا ہے، جو وہاں پر آ کر ایسے شیخ الحدیث ہیں، ایسے متقی ہیں، ایسے فلاسفر ہیں، ایسے مفسرین ہیں، ایسے بادشاہ ہیں، جب اس جالی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو فقیر بن جاتے ہیں۔ بلند اللہ نے ذکر کیا رسول اللہ کا، ہر جگہ کیا، ہر لمحے کیا، اور اسی کو عزت ملے گی جو نبی کا ذکر کرے گا۔ جو نبی کا ذکر نہیں کرے گا اس کو عزت نہیں ملے گی۔ کسوٹی بن گئی یا نہیں بن گئی؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پھر ایک معالم التنزیل فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْقُرْآنَ، پہلے یہ فرمایا، پھر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بلند کر دیا، پھر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ أَصْحَابَ، اے میرے پیغمبر آپ کو میں نے ایک جماعت دی ہے جسے صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی جماعت ہے اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر کسی نبی کو نہیں ملی۔ اصحاب تو ملے حضرت آدم کو بھی، اصحاب تو ملے حضرت نوح کو بھی، اصحاب تو ملے حضرت حزقیل کو بھی، اصحاب تو ملے حضرت دانیال کو بھی، اصحاب تو ملے حضرت سلیمان کو بھی، اصحاب تو ملے حضرت ایوب کو بھی، اصحاب تو ملے تھے حضرت یوسف کو بھی، اصحاب تو ملے تھے حضرت یعقوب کو بھی، اصحاب تو ملے تھے حضرت موسیٰ کو بھی، اصحاب تو ملے تھے حضرت عیسیٰ کو بھی، لیکن جیسے اصحاب محمد الرسول اللہ کو ملے ایسے کسی نبی کو نہیں ملے۔ اللہ نے یہ بات قرآن میں دو جگہ، ایک جگہ نبیوں کے لیے کہا میں نے مختص کیا ہے، چھانٹا ہے، اور دوسری جگہ ہوا جتباکم، اللہ نے صحابہ کے لیے کہا کہ میں نے تمہیں چھانٹا ہے۔ میرے نبی آپ کو صحابہ جو دیے، آج صحابہ کے خلاف بولنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم نبی سے جیسے پیار کرتے ہیں ایسے نبی کے غلاموں سے بھی پیار کرتے ہیں، بلکہ ہم نبی کے تو گدھے سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم نبی کی بکریوں سے ہی پیار کرتے ہیں، ہم نبی کی اونٹنی سے ہی پیار کرتے ہیں، ہم نبی کے جوتوں سے بھی پیار کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو نبی کے صحابہ تو بہت بڑے ہیں۔ آج وہ لوگ کفر میں بڑے دلیر ہیں، میں ان کو بڑا دلیر سمجھتا ہوں کفر میں، جیسے فرعون نمرود تھا، ایسے سینہ تان کے صحابہ کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ لوگ بے باک ہیں کفر میں، منافقت میں، اور جہنم کے لیے بالکل تیار، سپیڈ میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ایک لفظ صحابہ کی شان میں گستاخی کا سوچیں بھی نہیں، اور جو گستاخی کر رہا ہے اس سے ہاتھ بھی نہ ملائیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ أَصْحَابَ، اے پیغمبر ایسے تجھے صحابہ ملے ہیں جیسے کائنات میں کسی کو نہیں ملے۔ ابھی مکے میں آپ ہیں، ابھی آپ مدینہ بھی نہیں گئے، ابھی تو مدینہ میں فتوحات ہی نہیں ہوئی، بدر بھی نہیں ہوئی، احد بھی نہیں ہوئی، کوئی غزوہ نہیں ہوا، ابھی تو ریاست مدینہ ہی نہیں بنی، ابھی تو کیسر و کسریٰ فتح ہی نہیں ہوئے، ابھی تو پاک و ہند تک اسلام پہنچا ہی نہیں، ابھی تو صرف چند 100 لوگ ہیں نبی کے دامن میں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر آپ کا بیٹا لے لیا، آپ کا دوسرا بیٹا بھی چلا جائے گا، تیسرا بھی چلا جائے گا، بیٹیاں ہی بیٹیاں رہیں گی، لیکن مکہ کا مشرک کہتا ہے ذکر رسول ختم ہو جائے گا، مشن رسول ختم ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر آپ کا ذکر بھی بلند رہے گا، آپ کا مشن بھی بلند رہے گا، اس لیے کہ آپ کے مشن کے لیے، آپ کے ذکر کے لیے میں نے آپ کو صحابہ دے دیے۔ اولاد جو کام کرتی ہے وہ صحابہ کریں گے، نام بھی آپ کا بلند ہوگا، ذکر آپ کا بلند کریں گے صحابہ، اور مشن آپ کا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ یہی وجہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ بخاری شریف اٹھا کر دیکھو، اللہ کے پاک پیغمبر نے، میں نے عرفات کے میدان میں حاجیوں میں بیان کرتے ہوئے یہی جملہ کہا کہ آج رسول اللہ نے صحابہ کو سامنے رکھ کے کہا تھا
ہم صحابہ کے غلام ہیں، احرام اس لیے باندھا ہے صحابہ نے باندھا تھا، یہاں وہ عمل کرتے ہیں جو صحابہ نے ہمیں بتائے ہیں۔ مشن رسول حضور نے بیان کرتے ہوئے کہا تھا صحابہ کیا میں نے تکمیل تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا، اب آگے ہمارا کام ہے۔ حضور نے فرمایا اللہم فاشہد، اللہ گواہ رہنا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب حاضر کا کام ہے غائب تک پہنچ جائے۔ مشن رسالت حاضرین صحابہ نے غائبین آج مورگا والوں تک بھی پہنچایا، نہیں پہنچایا؟ آپ نہ مکہ گئے کلمہ پڑھنے کے لیے، نہ ہمارے دادا پردادا گئے، ہمیں دین کس نے پہنچایا؟ سب بولیں کس نے پہنچایا؟ ہماری نسلوں کو ایمان والا کس نے بنایا؟ ہمارے گھروں تک نور قرآن کس نے پہنچایا؟ نور رسالت کس نے پہنچایا؟ تو ہم صحابہ کو اپنا محسن سمجھیں گے یا نہیں؟ وہ بہت ناشکرہ انسان ہے جو صحابہ میں نقص نکالتا ہے۔ ہمیں کلمہ صحابہ نے پڑھایا، صحابہ نے جن کو پڑھایا انہوں نے ہمیں پڑھایا، واسطہ تو وہی بنے نا۔ تو اس لیے یاد رکھیں ہم تو ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اب فرمایا میرے پیغمبر آپ کو ایسی جماعت دی ہے، ابھی تھوڑے سے ہیں لیکن یہ ایسے بڑھیں گے کہ دنیا پوری میں گھوم جاؤ گے، تمہیں کلمے والا ہر جگہ ملے گا۔ آج دنیا میں 2 ارب لوگ، بعض کہتے ہیں نہیں دنیا کفر کہتی ہے 180 کروڑ ہے، 180 کروڑ کہاں ایک کلمہ پڑھنے والا؟ پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا کلمہ پڑھنے والے 4 لوگ، اور آج دنیا میں کتنے ہیں؟ 2 ارب۔ بڑی طاقت ہے یہ سارے کس کی وجہ سے بنے؟ سارے بولیں صحابہ نہ یہ کام کرتے تو آج یہ اتنے ہوتے؟ آپ کہتے ہیں صحابہ لڑتے رہے، بھائی تم تک اسلام پہنچاتے رہے، تم آج لڑ رہے ہو، تم اصل میں غلط کر رہے ہو۔ تم نے کیا تبلیغ کی ہے؟ تم نے کس کو اسلام پہنچایا ہے؟ تم نے کس کو مسلمان کیا ہے؟ صحابہ نے تو ہم تک اسلام پہنچا دیا۔ گھوڑوں پہ بیٹھ کے تم ہوائی جہاز میں کہیں نہیں جا سکتے، تم اے سی کی گاڑیوں میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ صحابہ پہ تنقید کر رہے ہو۔ تم سے زیادہ بدبخت ملعون کوئی نہیں، ایسا ہے یا نہیں ان لوگوں کے لیے؟ اب فرمایا انا آتینا کا اصحاب کیوں کہا موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کا ایک موازنہ کر لیں ان کے ساتھ، اصحاب پیغمبر کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، میں اس جگہ گیا جہاں اردن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا، وہ وہاں سے بیت المقدس نظر آتا ہے، گنبد اس کا، تو وہاں مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تھے، قاری نیب جلندی صاحب بھی دامت برکاتہم العالیہ، تو مفتی حسن صاحب نے وہاں یہ بات کہی کہ دیکھو یہاں سے ہم ایک صحابی کے قبر میں گئے، معاذ بن جبل رضی اللہ 42 سال کی عمر میں شہید ہوئے تھے طاعون کی بیماری میں، کہتے تھے کاش میں زندہ رہتا، میں اور آگے دین لے کر جاتا۔ تو مقامی لوگوں نے کہا کہ اس قبر سے خوشبو آتی ہے۔ مفتی حسن صاحب کو میں نے کہا حضرت اگر آپ کہیں تو اوپر تھوڑا چڑھنا پڑے گا، تو آپ پہلے جا کر اس پہ ابتدا کریں۔ حضرت نے کہا میں جاؤں گا۔ میں نے حضرت کو پکڑا، حضرت اوپر کھڑے ہوئے بلند جگہ پہ، قبر کو اوپر سے یوں جیسے ہی ناک قریب کیا وہ ہٹا کر خوشبوئیں باہر نکلی۔ پھر دیگر علماء قاری نیب جلندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم سب نے پھر جب وہ خوشبو ایسی تھی جو دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو آج بھی قبروں میں قبروں کو معطر کیے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں آپ لب کشائی کر رہے ہیں، آپ کا ایمان تو گیا نا۔ تو وہاں پر وہ جگہ ہے ساتھ ہی، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ سامنے یروشلم ہے، تم جاؤ، تم قدم اٹھاؤ گے اللہ مدد کے دروازے کھول دے گا اور بغیر لڑائی کے فتح ہوگا۔ اور صحابہ موسیٰ کلیم اللہ کے، جو اللہ سے باتیں کرنے والے پیغمبر کے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ ہم تھک چکے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب آپ ان کے الفاظ دیکھیں، یہ بنی اسرائیل والے ایسے ہی رہے ہیں، ابھی اسرائیل جو کر رہا ہے یہ بیچارہ ان کے باپ دادا بھی یہی کرتے رہے ہیں، نبیوں کو قتل، نبیوں کے ساتھ بے ادبی۔ جو یاد رکھیں آج بھی صحابہ کا بے ادبی کرتا ہے نا، وہ اصل میں اسی کی اولاد ہے جو نبیوں کے بے ادب تھے۔ آپ چاہے شجرہ نکال کے دیکھ لیں، سنی کبھی صحابہ کی بے ادبی نہیں کرے گا، میں دعوے سے کہتا ہوں سنی کبھی شیر خدا کی بے ادبی نہیں کرے گا، کسی اہل بیت کی بے ادبی نہیں کرے گا۔
یہودی کل بھی نبیوں کا گستاخ تھا، اس کی نسل آج بھی صحابہ کی گستاخ ہے۔ فرمایا انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ آپ جائیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جملہ نبی کے سامنے زیب دیتا ہے۔ آپ سنیوں کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے لیڈر کے لیے جان دیتے ہیں، اپنے مرشد کے لیے جان دیتے ہیں، اپنے خطیب کے لیے جان دیتے ہیں، اپنے مذہبی رہنما کے لیے جان دیتے ہیں، یہاں تک کہ آج ولیوں کے لیے جان دیتے ہیں، صحابہ کے لیے جان دیتے ہیں۔ تو نبی کے لیے جان دینے والے موسیٰ کلیم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں امت محمد صحابہ کے لیے لوگ جانے دے رہے یا نہیں دے رہے؟ ولیوں کے لیے دیتے نہیں دیتے؟ آپ دیکھیے اسلام کے لیے دیتے نہیں دیتے؟ اور وہاں وہ نبی سامنے ہے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا، اور یہ کہہ رہے ہیں انت و ربک فقاتلا، آپ جائیں، قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ واپس آ کے ہمیں بتانا کہ فتح ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا بڑے بدبخت ہو، اور پھر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ البدایہ کے اندر مچل گئے، اور آپ نے فرمایا لوگوں، ایک وہ اصحاب موسیٰ تھے، اور یہاں اصحاب پیغمبر کو تو دیکھو، اصحاب محمد کو تو دیکھو کہ یہ حضور کے لیے کبھی سامنے شہید ہو رہے ہیں، کبھی دائیں شہید ہو رہے ہیں۔ ایک عورت آئی احد میں، یا رسول اللہ یہ 1.5 سال کا بچہ لے لو، دودھ پینے والا بچہ ہے، اسے میدان جہاد میں لے جاؤ۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اے عورت، تیرا بھائی کا شہید ہو چکا ہے بدر میں، کا خاوند وہ شہید ہو چکا ہے بدر میں، اللہ کے رسول اب میرے سر پہ کوئی مرد کا سایہ نہیں ہے، ایک بیٹا ہے 1.5 سال کا، اسے لے جائیں۔ کہ یہ کیا کرے گا؟ اللہ کے پیغمبر، بھائی تو پہلے شہید ہو چکا ہے، خامد پہلے شہید ہو چکا ہے، یہ بچہ بھی میں چاہتی ہوں محمد الرسول اللہ کے لیے شہید ہو جائے، جب کوئی تیر چلائے تو آپ اسے ڈھال کے طور پہ استعمال کر لینا۔ ایسی مائیں تھیں، اور صحابہ ایسے جان نثار تھے کہ زید ابن دسنہ صحابی بخاری شریف میں ہے، آپ کو کہا گیا جب یوں آپ کو باندھا گیا اور تیر 100 کھول لیے گئے، چلا لیے گئے، 100 تیر اندازوں نے جب کھول لیے اور آپ کے اوپر چھوڑنے لگے، تو اس وقت ابو جہل، ابو سفیان تھا بڑا، اس نے کہا، عقبہ بن عامر بعض کہتے ہیں، عامر ابن عقبہ، وہ کہنے لگا مجھے بتاؤ اگر تم ایک بار کہہ دو، زید ابن دسنہ ایک بار کہہ دو کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ کاش میری جگہ یہاں محمد رسول اللہ کو کھڑا کیا جائے، بھائی اتنا جملہ کہہ دو، ہم تمہیں رہا کر دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ 100 تیر جب چلیں گے، کوئی آنکھ میں لگے گا، کوئی منہ میں لگے گا، کوئی گلے میں لگے گا، کوئی چھاتی پہ لگے گا، کوئی پورے جسم پہ پیوست ہو جائے گا، لیکن موت سامنے تھی۔ وہ صحابی ایسی محبت کرنے والا تھا، اس صحابی نے مسلمانوں کو، سنیوں کو عشق رسالت بتایا ہے۔ اس نے کہا عقبہ بن عامر، تو یہ جملہ کہتا ہے کہ کاش میری جگہ محمد الرسول اللہ کو یہاں کھڑا کیا جائے، میں زید تو یہ پسند بھی نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور محمد الرسول اللہ کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھے۔ میں جان دے سکتا ہوں لیکن رسول اللہ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ صحابہ کی تاریخ اٹھائیں، صحابہ اتنے ہر جگہ، بدر میں رسول اللہ کے دائیں بائیں شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، خندق میں شہید ہوئے، تبوک میں شہید ہوئے، بنی مستلق میں شہید ہوئے، فتح مکہ میں صحابہ دیوانہ وار چرے۔ صحابہ نے نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ دشمن کے موازنہ کیا تعداد کے ساتھ، بلکہ انہوں نے عشق رسالت کو دیکھا۔ ایسی جماعت کبھی مل سکتی ہے کسی کو؟ مل ہی نہیں سکتی۔ پھر اللہ نے فرمایا، بڑی تفاصیر اس کی بیان فرمائی، لیکن میں مختصر کر کے پھر ایک کا اس کے معنی کیا کہ ایک نہر کوثر ہے، ایک حوض کوثر ہے۔ نہر تو وہ ہے جو سلسبیل، جو عرش مالا سے سدرۃ المنتہا سے اترتی ہے اور سیدھی جنت الفردوس میں وہ نہر یوں جاتی ہے، اور جنت الفردوس میں ساری زمین کے نیچے، ہر گھر کے نیچے وہ نہر گزرے گی، اور جنت الفردوس والے تو ہر گھر میں نہر کو پائیں گے۔ اس نہر کا جو شروع ہوتا ہے وہ مقام محمود سے، اور وہ مقام محمود کا کنٹرول ہمارے نبی کے پاس ہوگا۔ فرمایا وہ نہر کوثر آپ کو دے دی، جس کو چاہیں جنت میں پانی پہنچائیں، اور پانی جس کے پاس ہوگا وہی تو عزت والا ہوتا ہے نا۔ جس کے پاس دریا ہوتے ہیں وہ ملک عزت والا ہوتا ہے، جس کے پاس دریا نہیں اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اب فرمایا یا تو نہر کوثر، ایک معنی کیا کہ اس کا حوض کوثر، حشر کے میدان میں ایک حوض ہے اتنا حسین،
امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس سے حسین کائنات پہ کوئی حوض نہیں، ایسا عالی شان، اس سے عالی شان حوض کوئی نہیں، اور اتنا بڑا اس سے بڑا حوض کوئی نہیں، اس کا پانی اتنا شفاف، اس سے شفاف پانی کوئی نہیں۔ اب آپ دیکھیے وہ حوض کوثر حشر کے میدان میں ہے، اس کے گرد عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اتنے پیالے ہیں جتنے کعدد النجوم فی السماء، جتنے آسمان پر ستارے ہیں، اور وہاں پر کھڑے ہوں گے پاک پیغمبر، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور کھڑے ہوں گے، ابو بکر آپ کے ساتھ ہوں گے، عمر آپ کے ساتھ ہوں گے، عثمان آپ کے ساتھ ہوں گے، علی آپ کے ساتھ ہوں گے، اشرف مبشرہ آپ کے ساتھ ہوں گے، کل صحابہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جو بندہ جس سے محبت زیادہ کرتا ہے اس کے ہاتھ سے پانی پیے گا، اور جو صحابہ کو مانتا ہی نہیں اس کو پانی ملے گا؟ ہے حدیث بخاری شریف کی، اٹھا کر دیکھیے۔ فرمایا کچھ لوگ آئیں گے جبے والے، کبے والے، داڑھی والے، پگڑی والے، بڑا حلیہ، تہجد پڑھی، عمرے کیے، حج کیے، قرآن پاک کو بہت سینے سے لگا کے رکھا، لیکن جیسے ہی وہ حوض کوثر کی طرف آئیں گے تو حضور کہیں گے ان کو پانی پلاؤ، ایک دم فرشتے بیچ میں ڈنڈے لے کر آ جائیں گے، ان کو مار مار کے دور کریں گے، کہیں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، بدل دیا تھا۔ بعد میں آنے والے وہ لوگ جو آج اس طرح کی غلط روایتیں پیش کرتے ہیں، غلط واقعات پیش کرتے ہیں، جو نبی سے محبت جتنی کرے گا، صحابہ سے محبت جتنی کرے گا، وہاں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے سیراب ہو کر پانی پیے گا، اور جو حوض کوثر کا پانی پی لے گا وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ کبھی دوزخ میں۔ جو ابو بکر صدیق کو مانتا ہی نہیں وہ ان کے ہاتھ سے پانی پیے گا، جو عمر کو مانتا ہی نہیں ان کے ہاتھ سے پانی پیے گا، جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو مانتا ہی نہیں وہ ان کے ہاتھ سے پانی پیے گا۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والے ابو بکر ہوں گے، جن کے لیے 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا، ہم سے داخل ہو کر ہمیں اعزاز بخشیں۔ پھر اگلی آیت کی تاریخ فصلی لربک وانحر۔ اب دیکھیے دین کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی عبادت زبان سے ہوتی ہے، بولتے ہیں آپ، دوسرا آپ عملاً کرتے ہیں، ہاتھ باندھے رکوع کیا، تیسرا آپ مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 ہی عبادت کی قسمیں ہیں کل جہاں میں۔ اب آپ دیکھیے، آپ جب کہتے ہیں فصلی تو اس میں 2 عبادت کی قسمیں آ گئی، زبان اور پریکٹیکلی حرکت کرنا۔ فصلی نماز میں دونوں آتی نہیں آتی؟ الکا فصلی میرے نبی، بس آپ ایک کام کریں، آپ انا اعطیناک الکوثر، یقین کر لو میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے، اب آپ کو ہم نے تحفہ دے دیا ہے، آپ بس ایک کام کریں، اگلا کام میں کروں گا۔ فصلی آپ کی قولی عبادت، آپ کی فعلی عبادت صرف اللہ کے لیے۔ فصلی لربک، کس کے لیے ہونی چاہیے؟ منہ سے پکارو تو کس کو، مانگو تو کس سے، جھکو تو کس کے آگے، رکوع کس کے آگے؟ اب یہ اللہ نے بتا دیا فصلی، حالانکہ نبی کو ضرورت نہیں ہے بتانے کی، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا یہ کام ہے کہ نبی کو اللہ کہہ رہا ہے، تو امتی کو تو بہت زیادہ اس کی خاصیت ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ کرے۔ لربکا 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 لربکا، تیرے رب کے لیے ہونی چاہیے۔ نظر و نیاز کس کے لیے؟ قربانی صدقہ خیرات کس کے لیے؟ رکوع سجدہ کس کے لیے؟ بس اس میں لڑائی کوئی نہیں ہے، مسلک کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو جی بریلوی دیوبندی کی بات ہی نہیں ہے کوئی، اس میں بات کس کی ہے؟ اسلام اور کفر کی۔ فصلی قولی عبادت اللہ کے لیے، فعلی عبادت، اور ونحر کہتے ہیں نہر، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اونٹ کو ذبح کرنا، لیکن آپ کا قربانی میں پیسہ لگتا ہے نا، گویا کہ پیسہ خرچ کرنا یا قربانی کرنا یا صدقہ خیرات کرنا یا دیگ چڑھانا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں جائز۔ آپ 11ویں شریف دے رہے ہیں، 11ویں والوں کے نام پہ نہیں دے سکتے، اللہ کے نام پہ دے، ثواب ان کو پہنچائیں۔ سمجھے بات کو؟ نام کس کے ہوگا؟ بکرا ہو کس کے نام پہ، دیگ ہو کس کے نام پہ، مرغی ہو کس کے نام پہ، چاول ہو کس کے نام پہ، حلیم ہو کس کے نام پہ۔ اب آپ کو بھوک ہی لگ گئی ہوگی اور ثواب آپ کسی کو ہی پہنچا دیں، بات صحیح ہے غلط ہے؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نا فصلی لربک وانحر،
آپ یہ کام کریں، میں اللہ کہتا ہے اگلا کام کروں گا، ان شانیک هو الابتر، میں آپ کے دشمن کو دم کٹا بنا دوں گا۔ ابتر کہتے ہیں جس کی دم ہی کٹ جائے، جس کی نسل ہی آگے نہ چل سکے۔ بچے تو ان کے تھے۔ اکرمہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ صحابہ سے کہیں مجھے اکرمہ بن ابی جہل نہ کہا کریں، میرے باپ ابو جہل کا نام میرے نام کے ساتھ نہ لگایا کریں۔ حضور نے فرمایا اکرمہ تجھے پتا ہے میں نے اعلان کیا ہے کوئی بندہ اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کا نام اپنے نام کے ساتھ نہ لگائے، اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے، اور تجھے تیرے باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ گو کہ تیرا باپ ابو جہل تھا، نبی کا دشمن تھا، اسلام کا گستاخ تھا۔ اکرمہ کہنے لگا جب مجھے اکرمہ بن ابو جہل کہا جاتا ہے میرا شرم سے سر جھک جاتا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میں غمگین ہو جاتا ہوں، میں شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے اکرمہ بن ابو جہل نہ کہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تو صحیح پھر تمہیں کیا کہا جائے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کہا جائے اکرمہ بن اسلام، میں ابو جہل کا بیٹا نہیں بلکہ اسلام کا بیٹا ہوں۔ جو نبی کو کہتے تھے نسل نہیں چلے گی، ان کی اولادوں نے ان کا نام لکھنا ختم کر دیا۔ آج بھی نبی کا نام ہے، صحابہ کا نام ہے، اہل بیت کا نام ہے، اور آج بھی ان کے غلام زندہ ہیں، حضور کے نام پہ جان دینے والے زندہ ہیں، حضور کی نبوت کے پیغام پہ جان دینے والے زندہ ہیں، اور قیامت تک کروڑوں زندہ رہیں گے، اور حضور کا ذکر بلند ہی رہے گا۔